لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لعنتنا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق اعزائے گرامی، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، خالق کائنات اپنی مسترد و محکم کتاب قرآن مجید میں خطاب فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے یعنی کہ اللہ کے راہ بے شک اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین میں. آپ مسلسل اس طرح متوجہ ہیں کہ یہ چار شخصیتوں کا جو انتخاب ہے وہ بڑی اہم شخصیتیں ہیں، اور یہ بھی آپ بار بار اس طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ زمانے کو تین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں بھی اعتراض ہو رہا وہ چوتھی شخصیت پر ہو رہا ہے، اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آل عمران ہے کون. لیکن سورج ہوتا ہے، اس پہ خاک ڈالنے سے وہ چھپ نہیں جاتا ہے، کیونکہ جو آل عمران ہے انتخاب قیامت تک کے لیے ہے، تو وہ آج بھی اپنی چمک و دمک سے بتا رہے ہیں کہ جو انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے وہ آج بھی قائم دائم ہے. عزیزان گرامی، بہرحال کل بات یہاں تک پہنچ گئی تھی ہماری کہ جب جناب ابو طالب نے اس سلسلے میں کہ جب آپ کے اوپر خود اپنے ہی گھر سے گویا کہا جائے کہ ابو لہب اور عباس دونوں نے آ کر باری باری جب نبی پاک کو جملہ کہا تھا کہ اشہد انک کاذب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے. اور یہ شکایت جب نبی پاک نے آ کر اپنے چچا سے کی تو جناب تاریخ کے جملے ہیں کہ چچا نے، کیونکہ عمر نہیں تھی نظر، تو اس لیے تاریخ کے جملے کوئی عجیب بھی نہیں ہو سکتے. نبی پاک نے اپنے بھتیجے کو، اپنے لال کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور ان کے دونوں کے پاس پہنچے، عباس کے اور ابو لہب کے، اور کہا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا ہے، اور یہ جو خبر لے کر آیا ہے یہ بھی سچی ہے. یعنی یہ واضح کر دیا جناب ابو طالب نے کہ تم قیامت تک کچھ بھی کہتے رہنا، لیکن اگر آج اس نبی کی صداقت کا اعلان کر رہا ہوں تو اس ڈوبتے ہوئے حالات میں بھی میں کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو مت کہو برا بھلا، یہ سچا ہے، یہ پیغام سچا لے کر آیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو اللہ نے، کیونکہ دیکھیے قانون اپنا اپنی بات ہے کہ اگر گھر کے افراد، خصوصی طور پر نبی کا مسئلہ ہے، اگر حمایت کریں تو دو چیزیں بڑی کامیاب ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب دوسرے زبان کھولنا چاہیں، جب نبی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والے یہی تو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے چچا کو تو کہہ کے سنبھالو، پہلے ان کو تو کہو تبھی ہم سے کہنا. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ برا بھلا کہنا چھوڑیں گے تو ان کی کچھ بھلائی ہوگی، مضبوطی ہوگی. اللہ نے جب ان حالات کو دیکھا، اور باقاعدہ میں نے جملہ کل کہا تھا کہ نبی کے چچا جناب ابو طالب نے جو الفاظ استعمال کیے باقاعدہ قصائد میں استعمال کیے، جسے نعت رسول آج کہہ رہے ہیں. یہ نعت رسول اس انداز سے متعدد مقام پر جناب ابو طالب نے لکھی ہے. اب جب یہ تمام مراحل تمام سامنے آئے تو اللہ نے خود اعلان کر دیا، اے میرے حبیب انذر کا
یعنی آپ جو ہے انذر، آپ ڈرائیں، خوفزدہ کریں کس کو؟ عشیرت کا، اپنے قریب کی لوگوں کو، یعنی اپنے خاندان والوں کو۔ اب یہ کس کا اشارہ میں نے کیا کہ جناب ابو طالب نے جو اشارہ دے رہے تھے اپنے بھائیوں کو، پروردگار نے اسی انداز سے آیت کو نازل کر دیا کہ آپ جو ہے اپنے قبیلے والوں کو کیا کریں؟ دعوت دیں۔ کون سی دعوت دینی ہے؟ دعوت اسلام دینی ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ اب حضرت اس آیت پر تھوڑا سا تفکر کریں، پر پڑھنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر میں آپ کے حساب سے چلوں تو بہت کچھ پڑھنا چاہیے مجھے، کیونکہ اگر وعدے کے حساب سے دیکھا جائے تو آدھا گھنٹہ تقریباً بچے کے بعد پیشانی رہی ہے۔ اگر اس اعتبار سے ڈبل میں کر دوں تو کوئی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلیے آپ گھبرائیے نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ میں پہلے سے کہہ دوں انشاءاللہ جہاں تک چل سکتے ہیں چلیں گے، کوشش کریں گے آپ کے مزاج کو دیکھ کے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ 1 10 منٹ ہوتا رہوں گا، لیکن آپ کے مزاج کو دیکھتے والا جہاں تک اللہ نے کہا کیا ہے؟ آپ دعوت دیجئے اپنے قریب تر کو، جو آپ کے قریب ترین ہیں۔ بتائیے، آپ پوری تاریخ بتائیے کہ سب سے قریب تر کون تھا؟ کوئی کچھ بھی مانے جناب ابو طالب کو، لیکن اتنا تو پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ اگر نبی کے کوئی قریب تر تھا تو جناب ابو طالب تھے۔ سب سے قریب تر اگر کوئی تھا، میں بحث ابھی وہ نہیں کر رہا ہوں، تو ساری باتیں اب تک آپ سن ہی رہے، لیکن کچھ بھی نہ مانو، اتنا پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ نبی کا سب سے قریب تر کون تھا؟ جناب ابو طالب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے قریب تر لوگوں کو دعوت اسلام دیجئے، آپ یہ پیغام پہنچائیے۔ اب بتائیے اپنی اعتبار سے، جب اللہ خود کہہ رہا اپنے قریب تر کو دعوت دو، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دو، تو جو قبیلے میں سب سے قریب تر ہے وہ ہے جناب ابو طالب۔ تو نبی کو کہاں جانا چاہیے سب سے پہلے؟ اوروں کے پاس یا چچا کے پاس؟ چچا سے جا کر کہتے سب سے پہلے، چچا اللہ کا پیغام آیا ہے، چچا اللہ نے یہ پیغام مجھے دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے قریب تروں کو کیا کرے؟ قبیلے والوں کو پیغام دو، اور آپ سے زیادہ میرا کوئی قریب نہیں ہے۔ دیکھیں رشتے کے اعتبار سے بھی، حفاظت کے اعتبار سے بھی، رشتے کے اعتبار سے اس لیے قریب تر ہے کہ دونوں کی، جناب عبداللہ کی، جناب ابو طالب کی والدہ ایک ہے، اس اعتبار سے یہ بھی رشتہ قریب، اور حفاظت کے اعتبار سے بھی رشتہ قریب، یعنی جناب ابو طالب سے زیادہ قریب نبی کا کوئی نہیں تھا۔ اگر اب قریب کی منزل ہے تو نبی کو جا کے کہنا تھا چچا آپ سے زیادہ میرا کوئی قریب نہیں ہے، آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیجئے، آپ پہلے سب سے دعوت اسلام قبول کر لیجئے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، آج اے نبی پیغام پہنچا دو تاکہ پتہ یہ چل جائے تمہارا اپنا کون ہے، غیر کون ہے۔ ایک سلامات بھیجے محمد والے۔ بجلی کو کرنٹ نہیں لگے جناب ابو طالب کے نام پہ، پورے مکے کو کرنٹ لگتے تھے، یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ذات ہی ایسی ہے کہ پورا مکہ گھبرا رہا تھا، ورنہ ایک ذات ابو طالب اور سارا مکہ، لیکن گھبراہٹ ابو طالب سے تھی۔ اگر ان کی گھبراہٹ اور ان سے خوف نہ ہوتا تو یقین جانیے کہ نبی کے لیے کوئی محافظ نہیں تھا۔ تو آج سب سے قریب کون ہے؟ چچا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا حبیب آپ یہ پیغام پہنچاؤ، اور اب تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا اپنا کون ہے اور تمہارا غیر کون ہے۔ جو تمہارے مقصد میں، مشن میں اگر رکاوٹ بنے سمجھو تمہارا نہیں ہے، اور جو تمہارا حامی بن جائے وہ تمہارا ہے۔ تو یہ تو بات واضح کر دی اللہ نے۔ اب نبی کہاں جاتے ہیں؟ جس کے پاس جانا چاہیے تھا، اب چچا کے پاس جانا چاہیے تھا اس دعوت کے لیے، لیکن کیا گئے ہیں؟ چچا سے جا کر کہتے ہیں چچا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دعوت اسلام دوں، اب دعوت اسلام کا سب سے پہلا گھر میں آپ کے گھر کو بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہنا کیا تھا؟ آپ کلمہ پڑھیں، آپ ہماری حمایت کریں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوت اسلام کا، اسلام کے پہلے پیغام کا گھر میں آپ کے گھر کو چننا چاہتا ہوں۔
آپ کے گھر سے دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں. عزیزو آج توجہ تو کریں. یعنی اگر کوئی باپ بیٹا اپنے باپ سے یہ کہے آپ میرے مشن تو میرا ہے, میرا جو پیغام ہے آپ اس کی حمایت کریں, تو کوئی یہ نہیں کہے گا تم بیوقوف ہو. ارے جس گھر سے مشن چل رہا ہے, جس گھر سے مشن ہے, اسی کو دعوت اسلام دے رہے ہو, اپنے مشن کی دعوت دے رہے ہو, تو یہ دیوانہ پر کہا جائے گا نہیں. ارے دعوت دی جاتی ہے اغیار کو, لیکن باپ سے نہیں کہا جاتا. باپ سے کہا جاتا ہے میں نے دعوت دی ہے دوسروں کو, گھر میں انتظام کرنا ہے. نبی کا یہ کہنا آپ کے گھر میں انتظام کرنا ہے, اس بات کی دلیل ہے ابو طالب اور نبی کا مشن ایک تھا, اور وہ تھا توحید پروردگار. کیونکہ گھر کون سا منتخب ہے؟ جناب ابو طالب کا. چلیے یہ تو منزل رہی بیٹے کی. علی کو بلایا, علی یہ پیغام پہنچانا ہے, لہذا تم جا کر قبیلے والوں سے کہو کہ وہ آ جائیں. تاریخ کہیں نہیں لکھتی کہ مولا کائنات سب سے پہلے باپ کے پاس گئے ہوں گے, آج بھائی کا ارادہ یہ ہے. یعنی یہ تمام قرائن موجود ہیں کہ جناب ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئی تھی, بلکہ زمانے کو کلمہ پڑھانے کے لیے تھی. اب دعوت اسلام کس کو دی جا رہی؟ قبیلے والوں کو. اور آئے, سب آئے. کس نے 40 لکھا ہے, کس نے کم 40 کا تذکرہ بھی کیا ہے, لیکن بہرحال 40 سے 39 کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ 40 آتے ہیں, لیکن باقی تفصیل مل جائے, لیکن آپ اس کے نتائج نکالتے ہیں. 40 افراد آئے. 40 افراد کوئی اغیار میں سے نہیں تھے, کیونکہ آیت کی قید ہے کہ اپنے ہوں, اغیار نہیں, قبیلے والے. یہ 40 آئے جو کہ کون تھے؟ سب ہاشمی تھے, سب کے سب قریش تھے, یعنی باہر سے نہیں تھے. یہ جب جمع ہو گئے, سارے آ گئے. تاریخ میں یہ لکھا ہے اسلام کی پہلی دعوت کہ ایک بکری کی ران, ایک مشکیزہ جو ہے دودھ. بتائیے کہ 40 کھا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی عرب کے لوگ, جہاں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اتنا کھانا تو وہاں کے بعد ایک ہی آدمی کھائے. لیکن یہ برکت اسلام ہے, یہ برکت اسلام ہے کہ اتنے سے مختصر سے کھانے کو سب نے کھایا. اب یہاں پر اللہ نے کیا مشن ڈالا کا, تاکہ یہاں سے تمہیں پتہ چل جائے کون تمہارا حامی ہے اور کون تمہارا باغی ہے. اللہ کے نبی نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی تو ابو لہب جانتا تھا کہ اب یہ کوئی اور پیغام نہیں دیں گے, رسالت کا پیغام دیں گے, توحید کا پیغام دیں گے. اس سے پہلے ہی بھڑکایا, یہاں تک کہ 2 دن ہوئے, تیسرا دن ہوا. جب تیسرے دن بھی بلایا, سارا انتظام وہی ہے. اب جیسے اٹھنا چاہا, بتائیے ہوتا نا کہ لحاظ کون رکھتا ہے؟ صاحب خانہ. جناب ابو طالب 2 دن برداشت کرتے رہے, کیونکہ صاحب خانہ تھے, جانے والے کھا کے جاتے رہے. لیکن جب تیسرا دن آیا تو اب جناب ابو طالب برداشت نہیں کرتے. جیسے ہی ابو لہب نے بھڑکانے کی کوشش کی, جناب ابو طالب نے 2 جملے کہے, ایک کفر کی طرف اور ایک اسلام کی طرف. کفر کی طرف کیا کہا؟ ابو لہب خاموش بیٹھ جا, جو کچھ میرا سید و سردار کہہ رہا ہے اس کو سن. یعنی دونوں طرف جناب ابو طالب نے بتا دیا, ادھر کفر ہے, ادھر اسلام ہے, پر جو ادھر چلا جائے وہ کافر ہے, جو ادھر آ جائے وہ اسلام ہے. یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ جناب ابو طالب کر رہے ہیں اس دعوت ذل عشیرہ کے اندر. اب عزیزوں پتہ یہ چلا کہ جناب ابو طالب نے بتا دیا, اور 12 تنظیمات ہوئی, وہاں خود ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا. لیکن آپ سنیں گے جملہ کیا ہے؟ اصل میں آج بھی اعتراض ہو جاتا ہے, اور کل بھی کیا تھا, نبی پاک نے کیا کہا تھا, جو میرے اس کاموں میں میری مدد کرے گا میرے بعد بعدی, یعنی جو میرا ناصر ہوگا, مددگار ہوگا, بعدی میرے بعد وہ میرا تمہارے اوپر حاکم ہوگا, مولا ہوگا, خلیفہ ہوگا, جانشین ہوگا, وسیع ہوگا, بھائی ہوگا. لیکن لفظ استعمال کیا بعدی, میرے بعد. اس وقت کی بات نہیں ہے, میرے بعد. اب ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ ابو طالب لو تمہارا بیٹا تمہارے اوپر حاکم,
لیکن جناب ابو طالب نے برا نہیں مانا کہ کہہ کیا رہا ہے، بس یہی تھا کہ خاموش، جو کہہ رہا میرا اللہ میرا نبی میرا آقا اس کو سن۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جملہ لفظ بادی کا استعمال نہ کرتے تو کیا کچھ کمی آتی؟ ہاں آتی، اس لیے کہ جناب ابو طالب مولا کے باپ ہیں۔ جہاں بانی اسلام اتنی احتیاط برت رہا ہو کہ جب تک میرا چچا زندہ ہے تو اس کے اوپر اس کا بیٹا حاکم نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا احترام باپ کا جب نبی کرا رہا ہے تو آج کس کی طاقت ہے کہ اپنے باپ کے سامنے احترام کو ختم کر دے؟ سمجھ لو اگر کسی نے اپنے باپ کے احترام کو ختم کیا تو سنت نبی کو ختم کر دیا۔ لفظوں کی باریکی کے بادی کا استعمال کیا اسی لیے نہیں ہے، میرے بعد ہوگا، اس لیے کو سوچنا میں مطالب حیات نہیں ہوں گے تو حاکم کب ہوں گے؟ نبی کے بعد، اور ظاہر نبی کے بعد ہی ہوئے، اس لیے کہ آپ کی وفات 10 کو ہو گئی اور نبی کی وفات شہادت جو ہے 11 ہجری میں ہوئی، تو اس لیے 13 سال کے بعد باقاعدہ یعنی فاصلہ ہے، اس کے بعد آپ کیا ہے؟ مولا ہے، حاکم ہے۔ لیکن یہاں جملہ یہ ہے، لیکن بدیر میں نہیں کہا تھا، بدیر میں فوراً میرے بعد، یعنی بات دیکھے تقاضا وہی ہے ہر بات کا۔ یہ کیا ہے طریقہ ہے اسلام کے پیغام کا جو نبی نے اور پروردگار عالم نے پہنچایا، یہ تھی دعوت اسلام سب سے پہلے۔ اب یہ دعوت اسلام محافظت کا اعلان کس نے کیا؟ نبی کے لالے میں حاضر ہوں۔ حفاظت کون کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ اب تو حامی مل گیا، مددگار مل گیا، اب تو جناب ابو طالب کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حفاظت سے اپنا سہاتھ اٹھا لیا ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 دن تک نبی نظر نہیں آئے چچا کو۔ آپ ان سے دیکھیں محافظ ایسے نہیں ہوا کرتے، آج ہمارے جیسے نہیں ہے، جی وعدہ کر لیا لیکن وعدے کی وفا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تعریف اگر کسی کر رہا ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، تو جناب ابو طالب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جنگ یعنی ایسے خطروں سے کھیل رہے تھے، مگر جو وعدہ کیا اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا نا، میں حفاظت کروں گا، میں پالوں گا، کہیں کوتاہی نظر جناب ابو طالب کی زندگی میں نہیں نظر آتی۔ اب نبی کے بھتیجے یعنی نبی جو ہے 2 دن نظر نہیں آتے جناب ابو طالب کو۔ آپ نے دیکھا کہ بھتیجا نظر نہیں آیا، آپ آئے، آواز دی اپنے قبیلے والوں کو، آؤ بنی مطلب، آؤ بنی قسام، آؤ بنی ہاشم، سب کو بلا لیا، سارے نوجوان آپ کی ایک آواز پر حاضر ہو گئے، اور جیسے حاضر ہوئے سب کو آج خزانے کھل رہے ہیں اسلحے کے، یعنی ابھی تک جناب ابو طالب نے خزانہ نہیں کھولا تھا، اسلحہ خانہ نہیں کھولا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب جنگیں بھی لڑتے تھے۔ یہ اسلحہ خانہ ہوگا کس کے پاس؟ یعنی جو جنگیں لڑتا ہو، آج اسلحہ خانہ کھلا، ہاں جناب ابو طالب جنگ لڑتے تھے، یہ تو غنیمت سمجھیے، آج امت مسلمہ سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ ابو طالب اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے جناب ابو طالب نے اپنے اسلحہ کو اسلحہ خانے میں رکھ کے بتا دیا تھا، یہ مجھے کتنا ہی اکسائے مگر ان تلواروں کو نہیں نکالوں گا، ان اسلحوں کو نہیں نکالوں گا، جب بھی ضرورت پڑے گی تو نبی کے لیے ہی نکلیں گے، ورنہ ہر موقع میں بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ ابو طالب بھڑک جائیں۔ اب یہ موقع آیا، اب آپ ظاہر بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کیا جنگیں لڑی جناب ابو طالب نے؟ ہاں جنگیں ایسی ہوتی تھی جناب ابو طالب کے زمانے میں کہ لوگ جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو قبیلے 10-10, 20, 100-150 سے نہیں ہوا کرتے تھے، کئی گاؤں شہر ایک آپس میں لڑا کرتے تھے، 40 سال مشہور ہے کہ لڑا کرتے تھے، لیکن جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ہر قبیلہ یہ کہتا تھا جدھر بنی ہاشم آ جائیں ادھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ہر قبیلہ یہ کوشش کرتا تھا کہ بنی ہاشم ہمارے ساتھ آ جائیں، اور جدھر سے چلے جاتے تھے جنگ کامیاب ہو جاتی تھی۔ ایک جنگ ہے جنگ فجار، فاجروں سے جنگ تھے، اس میں جناب ابو طالب کو دعوت دی گئی۔ پہلا جنگ کو تھوڑا سن لیجیے کہ آپ نے اسلحے تھے یا نہیں تھے۔
تو جناب ابو طالب کو دعوت دی گئی کہ آپ ہماری طرف سے جنگ لڑیں. جناب ابو طالب نے جب یہ پیغام ملا تو اپنی جنگ کی تیاری کی. سارے بنی ہاشم نوجوانوں کو جمع کیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے. تو یہ واقعہ نبی سے کسی نے پوچھا تھا کبھی, اے نبی اللہ آپ اپنے بچپن کے کوئی حالات سنا دیجیے, کوئی حالات زندگی جیسے آج پوچھ لیتے. جب بڑے ہو جاتے نا تو بچے کہتے دادی دادا سے کہ آپ کوئی بچپن کی باتیں سنا دیجیے. تو یہ ہوتا ہے. اس وقت جناب نبی اکرم سے سوال کیا, یا نبی اللہ اپنے کوئی بچپنے کی کوئی یاد تازہ کرا دیجیے, کوئی حالات بتا دیجیے. تو اس وقت جناب نبی اکرم نے کہا ہاں میں تمہیں ایک جنگ بتاتا ہوں جس جنگ کا نام ہے جنگ فجار. کیا ہوا یا نبی اللہ؟ کہ اس جنگ میں جب جنگ کا اعلان ہوا تو میرے چچا ابو طالب انہوں نے سب ہاشمی خاندان قبیلوں کو جمع کیا اور جنگ کے لیے جانے کے لیے شروع تیار ہوئے. جب وہ جانے لگے تو میں چچا کے قریب پہنچ گیا اور چچا کا دامن تھام کے میں نے کہا چچا میں بھی جنگ پر چلوں گا. نبی پاک ابھی چھوٹے بچے کا میں بھی چلوں گا. یہ 7-8 سال کے نہیں ہوئی کی شادی وفات کے بعد مختصر چھوٹی سی عمر ہے. کہا چچا میں بھی چلوں گا. جناب ابو طالب کا نہیں میرے لال وہ جنگ ہے, وہاں تیر چلیں گے, وہاں تبر چلیں گے, وہاں تلواریں چلیں گی, تمہارا وہاں جانا صحیح نہیں ہے. تیرے جیسے بزرگ سمجھاتے کہ چچا ہم تو چلیں گے. دیکھیں بات بچپنے کی بات نبوت کی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے عقائد کے اعتبار سے نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے, 40 سال کے بعد اعلان کرتا, نبی نبوت نہیں ملا کرتی. وہ تو اعلان نبوت ہے نہ کہ نبی بنا. خیر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چلوں گا. چچا نے کہا نہیں میرے لال وہاں میدان جنگ ہے, وہاں آرام نہیں ہے, وہاں سکون نہیں ہے, وہاں تلواریں ہوں گی, وہاں پر نیزے ہوں گے, یہ ہوگا. خیر آپ خود بیان کریں. دیکھیں کوئی اور نہیں ہے راوی, خود راوی نبی ہے. کب میں نے چچا سے کی گویا ایک طرح سے چچا نے منع کیا. میں نے اپنے چچا کا دامن نہیں چھوڑا. کہا چچا ہم تو چلیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ چچا راضی ہو گئے. جب چچا راضی ہو گئے تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. اس سے چچا کے فیصلے کو کاٹنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی. ایسے جب کفار مکہ نہ کاٹ سکے تو جو چاہنے والے وہ کیا کاٹیں گے. سب راضی ہو گئے. کہا اب ہم وہاں پہنچے. جنگ یعنی کہتے ہیں عروج پر جنگ تھی. سب جو چچا تھے ہمارے سب جنگ کے لیے تیار ہیں, سب لڑ رہے ہیں. اب میرے چچا بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوئے. تو اب میں ظاہر بچہ تھا تو میں اپنے چچا کے پیچھے چل رہا تھا. یعنی سب چچا الگ الگ لڑ رہے تھے. نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے پیچھے تھا. میرے چچا جب کوئی تیر پھینکتے تھے تو میں پیچھے جو تیر لگے ہوتے تھے میں فوراً تیر نکال کر اپنے چچا کو دے دیتا تھا. چچا کو پیچھے سے تیر نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ادھر تیر پھینکا, ادھر میں نے تیر دیا, چچا نے پھر کمان پہ چڑھایا, پھر تیر لگایا. یعنی کوئی بھی جناب ابو طالب کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا. آج سمجھ میں آیا. یعنی کیونکہ تیر دینے والے نبی تھے, نشانہ لگانے والے ابو طالب تھے. ارے جہاں رسالت تو ابو طالب جمع ہو گئے, میں نشانہ بھی خطا نہیں کرتا. سلام علیہ محمد والے یہ باقاعدہ جنگیں لڑی گئی ہیں, بہت جنگیں ہوئی ہیں جو جناب ابو طالب نے لڑی ہیں. یہ تو نبی نے ایک واقعہ سنایا اپنا کہ میں بھی گیا تھا, مگر بتا دیا کہ بغیر نبوت اگر ہے تو ابو طالب کے ساتھ اور ابو طالب ہے تو نبوت کے ساتھ. یعنی دونوں کا ایک طریقے سے ساتھ چلا ہے, چاہے بچپنا ہو, چاہے جوانی ہو, چاہے آخری ہو. اس لیے کہ نبی کوئی ایسے نہیں بچے تھے جب نبی کی وفات ہوئی ہے. آپ شباب پر تھے, جوانی میں تھے, تو وہ زمانہ تھا. خیر یہ جنگ ہوئی تو اب یہ اسلحہ خانے بند ہو چکے. ان جگہوں کے بعد یہ اسلحہ خانے بند ہو چکے. اب کب کھلا؟ جب 2 دن نبی نظر نہیں آئے. تو اب قبیلے والوں کو بلا دیا, آؤ میرے شیروں, آؤ میرے جوانوں, آگے سب کا کیا بات ہے, آپ کا کیا سردار کیا بات ہے, کم آؤ میرے ساتھ. سب کو ایک ایک, کسی کو نیزہ دیا, کسی کو شمشیر دی, کسی کو تلوار دی, ساری برہنہ شمشیر برہنہ تلواریں, اور کہا کہ اسے اپنے لگاؤ اور اوپر سے عبائے ڈالو, اب چلو میرے ساتھ. سب چلے, خانے کعبہ میں پہنچے.
خانہ کعبہ کے پاس کہنے لگے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک آدمی ان کے پیچھے کھڑا ہو گئے، بیٹھ جائے گا، جہاں جہاں یہ عیاش بدماش یہ جو مکے کے لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جا کر ایک ایک آدمی بیٹھ جائے، اور میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ جا رہا 2 دن سے نظر نہیں آ رہا۔ اگر مجھے میرا بھتیجا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ کہیں انہوں نے میرے بھتیجے کو قتل نہ کر دیا ہو، میں تلاش کرنے جا رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا نہ ملا اور میں پلٹ کر تمہیں اشارہ کروں تو جو جہاں کھڑا ہے، جس کے پہلو میں کھڑا ہے، اس کو فوراً قتل کر دے، یعنی جیسے میرا اشارہ پاؤ ان کو فوراً قتل کر دینا، اور ایک ایک کے پیچھے ایک رہنا ہے۔ یہ سارے قبیلہ وہاں پر حاضر، سارے نوجوان، بنی ہاشم کے، بنی مطلب، یہ سارے حاضر ہیں، بنی قصا، سارے نوجوان۔ نبی جناب ابو طالب یہاں سے چلے، ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ نبی کے آنے کی خبر مل گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ خیر جب آمنا سامنا ہوا، بھتیجے کو گلے لگایا، رونے لگے، کہنے لگے میرا بھائی مجھے یاد ہے، اس لیے کہ ظاہر اولاد بن کے پالا تھا، اولاد بنا کے پالا تھا، تو وہ الگ بات ہے کہ مانتے سردار تھے، لیکن محبت تو بھائی کی بھی تھی۔ اسے کہتے ہیں کہ چچا کی بات میں کر رہا ہوں، چچا سب برابر نہیں ہوا کرتے، کبھی یہ سوچا جائے کہ سارے چچا برابر ہوتے ہیں، پر کبھی یہ جملہ آئے گا تو بتا دوں گا چچا بہت سے ہیں جو ہر طرح کے ہیں، لیکن کیونکہ آج ماشاءاللہ خدا عزیز نے جو میرے ساتھ ہے کچھ وقت ادھر چلا گیا ہے، وہ بھی ذکر موجود تھا، یہ بھی ذکر موجود ہے، بارے ڈیوائڈ کیا جا سکتا، کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ہو جائے گا۔ سلامات بھیجو میرا بھائی آ گیا، میرے لال تم کہاں تھے 2 دن نظر نہیں آئے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید دشمنوں نے تمہیں قتل کر دیا، کہنے لگے میں چچا میں غار میں تھا، غار ہرا میں گیا ہوا تھا، وہاں مجھے 2 دن لگے، پر تو یہ برابر گیا یہ ماں جو بھی باتیں چچا میں ہوئی، اچھا میرے لال آؤ میرے ساتھ، یعنی نبی کا ہاتھ پکڑا، اپنے لال کا ہاتھ لیا اور خانہ کعبہ میں آ گئے۔ یہ سارے قریش ابھی نے کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب دروازے سے داخل ہوئے اور سارے بنی ہاشم، بنی قصا، بنی مطلب یہ نوجوان بالکل تعینات کھڑے ہوئے کہ اشارہ کر ملے اور ہم اپنا کام کریں۔ جناب ابو طالب آئے اور سامنے آ کر مسکرانے لگے۔ جب انہوں نے مسکرانا شروع کیا تو ادھر سے قریش کہنے لگے اے ابو طالب ہنسنے کی کیا وجہ ہے، مسکرا رہے ہو، خیریت تو ہے، آج کیوں ہنس رہے ہو؟ ظاہر ہے جس کا رب و جلال اتنا ہو اس کے چہرے پر اگر ہنسی کوئی دیکھے تو احساس تو ہوتا ہی ہے۔ کہنے لگا ابو طالب آج ہنسنے کی وجہ کیا؟ کہ ذرا اپنے اپنے پہلو میں دیکھو، اپنے اپنے پہلوؤں میں دیکھو۔ اب جو انہوں نے دیکھا فوراً اشارہ کیا اپنی اپنی ابائیں ہٹا دو۔ سارے ہاشمیوں نے، جوانوں نے اپنی اپنی ابائیں ایک طرف کر دی، ساری شمشیریں، سارے نیزے، تلواریں برہنہ بے جب نظر آئیں چمکتی ہوئی تو ایک مرتبہ کہنے لگا طالب نے کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں سمجھ میں نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا بھتیجا 2 دن سے نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ تم نے قتل کر دیا، اس لیے میں نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ میرا نام نہ آتا، یہ مجھے نہ ملتا تو یہ جتنے کھڑے کیا مطالب کیا کرتے، یہ سب کو تمہیں قتل کر دیتے، آج اسے میدان جنگ بنا دیتا، یہاں خون کی ندیاں ہوتی۔ اے ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ محترم جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے کہ جس جگہ اگر نبی کی عبادت نہ ہو وہاں کا تقدس باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا تقدس اس کی وجہ سے ہے۔ تو کہنے لگے جب واقعہ آپ ایسا کر دیتے، ہاں اگر میرا بھتیجے کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو تمہیں ایک کو زندہ نہ چھوڑتا،
اسے کہتے ہیں محافظ مددگار و نبی پاک. اپنی جان پر کھیلنے کے بعد جس کی حفاظت کرے اور دین کو پروان چڑھائے اس ذات کا نام ہے ابو طالب. ہم تو 3 کان کی مرغی بیٹھ کے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو طالب ہے. یہ ہماری خطائیں ہیں کہ جس کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہو اسے ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. آج کہتے اچھا یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، کبھی آپ اس میں آج یہ بات ہے یہ کل بھی ہوتی ہے. جناب ابو طالب کو برا بھلا کل بھی، کیونکہ بنو امیہ کے حاجی تھوڑی ہے، بنو امیہ کے پیروکار کہیں بھی تھے اور ہمیشہ یہ بھی رہتی تھی کہ ابو طالب کی عظمت کیسے گھٹایا جائے. مولا کائنات کے پاس امام حسن آئے، بابا دادا کو لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں. اچھا جاؤ اور جہاں لوگ کہیں ان سے کہنا کہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں جہاں سارے انبیاء ہوں گے وہاں 5 نور ہوں گے جو پورے آسمان کو عرش کو اپنے سائے میں کیے ہوں گے. جہاں سب انبیاء ہوں گے، ایک کی بات نہیں، سارے انبیاء تک کی بات نہیں، سب وہاں ہوں گے اور پروردگار عالم ان کے اوپر 5 شخصیتوں کا سایہ کیے ہوگا، ان کا سایہ ہوگا. وہ 5 کون ہوں گے؟ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب جعفر، جناب عقیل. کون سی ذات ہے؟ ابو طالب ہے یا نہیں ہے؟ جناب جعفر ہے، جناب عقیل ہے، جناب طالب، جناب عبداللہ ہے. کہ یہ 5 شخصیتیں ہیں کہ جن کا سایہ آسمان پر ہوگا، عرش پر ہوگا. اب جو جس کا سایہ وہاں پر عرش اعلیٰ پر ہو اس ذات کو آپ زمین کی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے جس کا سایہ عرش کے اوپر ہو اس کو زمین پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. اگر ابو طالب کو سمجھنا ہے تو پہلے انبیاء کی زندگی کو سمجھو، پھر خاتم النبیین کی زندگی سمجھو، تب تمہیں ابو طالب سمجھ میں آئے گا کہ کس ذات کا نام ابو طالب ہے. یعنی وہ ہے ذات ابو طالب، اس ذات کا نام ہے ابو طالب. آج جناب ابو طالب معقولی نہیں، تو کسی بات آگے کل کی بات سے آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. نہ جناب ابو طالب نے پالا. اچھا پال کے ہوتا کیا ہوا دیکھنا، کبھی کبھی ہوتا کہ پالا اب جوان ہو گیا اب اپنا کام کرے، ہوتا نا کہ پالنا بھی پڑ جائے کسی کو. لیکن جناب ابو طالب نے تنہا نہیں چھوڑا کہ جی پال دیا ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی ہے. نہیں، جب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ اب اچھا بچپنے سے باز ہو کے جانے کی کوشش کی جناب نبی نے، ساتھ سے جنگ کی بات ہے، تو جناب ابو طالب کیونکہ تجارت کیا تو آپ سے کہتے تھے کہ چچا میں بھی تجارت پر جاؤں گا آپ کے ساتھ. نبی کے ساتھ بھی چلے جاتے اور بہت سے وقت میں رنما ہوئے جو انشاءاللہ کبھی بیٹھتے ہیں کہ اتنا وقت اب نہیں رہا ہے، یہ ساری باتیں کریں. تجارت پہ جاتے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ جناب ابو طالب نے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں الگ سے کچھ مال تجارت کے لیے مال دلوا دوں تاکہ تم جو ہے یہ مال خود اپنے آپ بیچو. خیر وہ مال دلوا دیا گیا تجارت کے لیے، اور نبی پاک جو ہے وہ جناب خدیجہ سے مال دلوایا اور آپ تجارت کے لیے جاتے تھے. اب بات یہاں تک آگے جناب خدیجہ. اب آپ کو میں بتاؤں کہ جناب طالب کی آپ دور بینی کو سمجھ نہیں سکتے. آج اگر امت مسلمہ جناب ابو طالب کے جو نظر انشاءاللہ پیش کرا اس کو اختیار کر لے تو دنیا میں آقا بنتے رہے گی، مقام بنتے رہے گی. آج اگر اس نظریے کے کیا نظریہ ہے؟ جناب خدیجہ کے یہاں تجارت ہوتی تھی جب تک جناب خدیجہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ شادی کا. وہ ملکۃ العرب تھی، تاجرہ تھی، بڑی تاجرہ، مکے کی یعنی بڑی تاجروں میں شمار آپ کا ہوتا تھا. آپ بڑی تاجرہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی. ایک دن انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا جناب ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب سے یہ کہو کہ یہ مکے کے جو قریش کے لوگ ہیں یہ میرے مال کو چرا لیتے ہیں، یعنی میرا مال تجارت چرا لیتے ہیں. اب بتائیے کہاں جناب ابو طالب اور کہاں یہ چور اٹھ چکے. ایک صلوات بھیجو محمد.
کر میرا مال چرا لیا جاتا ہے، چوری کر لیتے، ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ خدیجہ سے کہہ دینا کہ اب آئندہ تمہارا مال نہیں ملتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج ہمارا ذہن تو دوڑے گا کہ بھائی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے کہ ان کے کہنے سے چور اچکتے وہ کیسے چھوڑ دیں گے، لیکن یہ جناب ابو طالب کا تدبر تھا جو وعدہ لے رہے تھے کہ جاؤ خدیجہ سے کہو کہ اب تمہارا مال پہ ڈاکہ نہیں لے گئے۔ وعدہ کر لیا، قریش کے سارے مجکوں کو بلا لیا، جو اس طرح کے لوگ تھے انہیں بھی اور دیگر کو بھی سب کو بلا لیا کہ آپ لوگ آئے۔ پر سردار مجھے ایسی بات آگے سارے جناب ابو طالب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ کوئی تجارت کرو، بزنس کرو۔ کیا لگا ابو طالب ہمارے پاس کیا رکھا ہے جو ہم تجارت کریں، بزنس کریں؟ ہم تو خالی لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں کریں؟ کہا اچھا تم چند لوگ تھوڑا تھوڑا پیسہ، تھوڑا تھوڑا خزانے جو بھی ہے وہ ملا کر ایک جگہ کر لو۔ کہا یہ تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جو پاس ہمارے ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہم آپس میں ملا لیں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کمپنیاں آپس میں شیئر کرتی ہیں، کمپنی چلانے کے لوگ لمیٹیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، یعنی جسے چند لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ کس کی ایجاد ہے؟ یہ جناب ابو طالب کی ایجاد ہے، لیکن دنیا نے اختیار کیا، مسلمانوں نے اختیار نہیں کیا۔ اگر آج اس اسکیم کو مسلمان اختیار کر لیں تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، مگر انہیں تو مطلب ہی نہیں ہے، دشمن اختیار کرتا ہے۔ آج کمپنیاں چل رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ تم یہ تھوڑا تھوڑا مال آپس میں ملا۔ کہا ٹھیک ہے ابو طالب۔ کہنے لگے کہ اس مال کو ایک جگہ کر کے خدیجہ کے پاس بھیج دو اور خدیجہ سے کہہ دو کہ ہمارا یہ مختصر سامان ہے، اس میں جو بھی ہمارا شیئر ہے، جو بھی پروفٹ ہے وہ ہمیں دے دینا۔ جناب خدیجہ بتا لیے کہ کنویں میں چند قدرے سمندر میں ڈال دیا، اس سے اثر تو پڑتا نہیں، مگر غریب آدمی کو بہرحال فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سارا مال وہاں پہنچ گیا، جناب خدیجہ نے مال قبول کر لیا۔ اب بتائیے مال کس کا جا رہا تھا؟ ان کا بھی تھا۔ اب انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے ڈاکہ ڈالا تو مال کس کا جائے گا؟ ہمارا خود بھی چوری ہوگا۔ انہوں نے اس خوف کی وجہ سے اب جناب خدیجہ کے اونٹوں کو لوٹا نہیں، مال کو لوٹا نہیں۔ پتا چلا جناب ابو طالب کا تدبر جناب خدیجہ کے مال کو بچا گیا اور ان کو چوری سے بھی بچا گیا۔ لیکن ابھی یہی تک نہیں ہے، بلکہ جناب ابو طالب کا تدبر کہیں اور سوچ رہا تھا، کہیں اور نگاہیں تھی۔ اس لیے کہ ابو طالب نے خدیجہ کے مال کی حفاظت نہیں کی، بلکہ خدیجہ کو اسلام کے بانی کی زوجیت میں آنا ہے، تو ابو طالب نے خدیجہ کے مال کو نہیں بلکہ اسلام کے مال کی حفاظت کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے تدبر جناب ابو طالب کہ جہاں پر دیکھو مشکلات کو کا حل ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب ابو طالب نے حفاظت اسلام کی بھی، بانی اسلام کی بھی، جس کو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ ہاں یقیناً بانی اسلام ہو یا دین ہو، سب کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو یہی ابو طالب ہے جس نے آگے بڑھ کر کہا ہے ہم دین کی حفاظت کریں گے، ہم دین کو بچائیں گے۔ ہم عزیز و واقعی یہ تاریخ خصوصی طور پر اتنی زیبا شور سے ہو جاتی ہے کہ ویسے تو چاند دیکھ کے ہی انسان احساس کرنے لگتا ہے، مگر جتنا قریب تر ہوتے جاتے ہیں آشور سے اتنا ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جاتی ہے، احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ امام حسین آج 6 محرم میں، کل کا دن آئے گا کہ جہاں پانی ختم ہو گئی، یعنی بات پہلے بھی نہیں ہے، ختم کی بات ہے، اور اسے ختم ہی ہوا ہے، پینے کی بات بھی نہیں ہے، سب کی بات نہیں، بچوں کی تذکرہ کرتا ہے، لیکن ہاں عزیزوں یہ کربلا اس خاندان ابو طالب کا کہ جس میں جناب ابو طالب کی اولاد کربلا کے میدان میں ہے۔ ہاں جو کیسے کیسے امتحانات
کیسی کیسی مصیبتیں کربلا کے میدان میں امام حسین پڑے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب جو آپ ذہن میں آپ نے خوب سنا کہ جناب علی اکبر جو فرزند امام حسین ہیں جن کو شریعت پیغمبر کہا جاتا ہے. پہلے چودے کو یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو جناب علی اکبر کو بھیجا نا میدان میں کیوں بھیجا تاکہ کل کو کوئی یزیدی لشکر نہیں کیونکہ تھے تو مسلمان نہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ زمانہ یہ دیکھ لے کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ آخر سامنے والا کون ہے. زیادہ میں نے شریعت پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ علی اکبر شریعت پیغمبر ہے. اگر جس کو جانا ہے بچنا ہے بچ جائے سمجھ جائے کہ کس سے جائے. لیکن عزیزی نوجوان طرز جوان اس کو بھیجنا شہادت کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو جناب کربلا کی تاریخ میں سب سے زیادہ آسان اگر اجازت دینا آسان تھی تو جناب علی اکبر تھی سب سے آسان. اب آپ کہیں کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ کربلا میں جتنے بھی تھے شہید ان کا اپنا کوئی ذاتی سرپرست نہیں تھا. حالانکہ امام ہوتا ہے کیونکہ جناب محمد تھے تو بابا مدینے میں تھے, جناب قاسم تھے تو امام حسن زندہ نہیں تھے. اس طریقے سے دیکھیں شہید کو آپ نظر میں رہیں گے تو سرپرستی کے اعتبار سے فقط کون تھے؟ جناب علی اکبر کہ جن کے امام حسین خود سرپرست بھی ہیں اور امام بھی ہیں. تو بڑا آسان تھا. لیکن باپ نے دل سے پوچھو کہ جوان بیٹے کو اجازت دینا کتنا مشکل مرحلہ اتنی ضرورت اتنی حالات کے موجود. تو اب جناب علی اکبر جب آتے نا بابا کی خدمت میں, بابا ہمیں اجازت دے دیجیے. لیکن بابا کا دل ہے, باپ کا دل ہے. حضرت جناب علی اکبر اور امام سجاد, آپ ذرا تصور کرتے ہیں کہ آپ خود کی کیا کریں سارے تصورات ذہن میں لے کر چلیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر جب امام سجاد سے سوال پوچھا گیا تھا, مولا آپ جب جناب اکبر شہادت کے لیے گئے تو آپ کچھ حالات محسوس کیے؟ تو امام فرماتے کہ میں اس وقت حالت غفلت میں تھا, دہشت حالت میں تھا, بیماری تھی. لیکن ہاں میں نے یہ دیکھا کہ جب میں حالت غفلت میں تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پیروں کو کوئی بوسے دے رہا, میرے پیروں کو کوئی بوسے دے رہا. بس میری آنکھ کھل جاتی ہے. غفلت میں تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی اکبر میرے پیروں کو بوسا دے رہا. عجب نہیں, میں جناب علی اکبر سے سوال ہے مولا آقا کہ بوسا دینے کے لیے آپ پیشانی پر بوسا دیتے, آپ ہاتھوں پر بوسا دیتے, ایک پیروں کو بوسا دینے کی وجہ ہے آپ معمولی نہ سمجھ. جناب علی اکبر کس مصیبت میں ہے, کیسے مصائب ہے جناب علی اکبر. تو جناب علی اکبر بتانا نہیں چاہتے کہ میں اپنے بھائی کے پیروں کو بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ میری منزل مصیبت تو یہاں تمام ہو جائے گی, مگر میرا بھیا سید سجاد اس کے ایسے جگہ اس کے پیروں میں کانٹے بچھائے جائیں گے, یہ پیر کانٹوں پر چلیں گے, یہ ننگے پیر ہوں گے. اس بھائی کا کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا, اس بھائی کو کوئی دلاسا دینے والا نہ ہوگا. میرے بھائی کا امتحان بڑا سخت ہوگا, ماں بہنے میں مکنا و چادر ہوگی, اس لیے میں بوسے دے رہا ہوں پیروں کے. ہاں عزیزو, یہ جناب علی اکبر ہیں جن کو اس وقت یہ احساس ہے اپنے بھائی کا. لیجیے عزیزو, جب اجازت کی بات آئی تو جناب علی اکبر کے امام نے فرمایا تھا اے میرے لال اتنا بتا دے تجھے تیری ماں پھوپھی اماں نے پالا ہے نا, جا پھوپھی اماں سے اجازت لے لے. لیجیے عزیزو, آپ کا سب مسائل آپ کے سامنے ہے, تو پھر آپ نے سنے ہیں نا, اجازت ملی, جناب علی اکبر باہر آئے. جناب علی اکبر جب خیمے سے باہر آئے ہیں نا تو اس کے بعد جناب امام حسین نے اکبر کو الوداع کیا, اکبر کو خدا حافظ کہا. جناب علی اکبر کو جب گھوڑے پہ سوار کیا, شبیہ پیغمبر کو ارے جب سجا کر رن میں بھیجا ہے تو تاریخ میں کہتی جناب علی اکبر چرن کی طرف جا رہے تھے, پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے اور چلتے چلتے گر گیا ہو. جناب علی اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی, بابا آپ تو مجھے الوداع کر چکے تھے, آپ
تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب آپ نے کس لیے زحمت کی؟ جناب امام حسین کہتے بیٹا اکبر، اگر تیرے یہاں کاش اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر تم یہ سوال نہ کرتے، ارے ایک باپ ہو اکبر جیسا بیٹا اس کو میدان میں بھیجنا باپ کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، ارے جناب علی اکبر چلے، جیسے میدان میں چلے جناب علی اکبر، اب ایک مرتبہ امام حسین خیمے کی طرف بٹے اور جناب زینب سے کہا، بیویوں سے کہا، بیویوں ام لیلہ سے کہو، اس لیے کہ میں نے نانا سے روایت سنی ہے، نانا نے کہا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بڑی قابل قبول ہوتی ہے۔ بیویوں ام لیلہ سے کہہ دو اس کا لال اکبر میدان میں جا کے چلا گیا ہے، ارے میں چاہتا ہوں میرا اکبر ایک مرتبہ مجھ سے مل لے، جا کر ماں سے کہہ دو کہ جا کر ماں سے کہہ دو اکبر کے حق میں دعا کرے تاکہ میرا لال پلٹ کے آ جائے، ایک مرتبہ اپنے لال کو دیکھ لو۔ عزیز امام حسین نے جیسے کہا، عزیز و منزلائیں عزیز برداشت کریں گے، ذرا سا سوچ کے تصور کر لیجئے گا، اس لیے کہ صاحب اولاد بھی ہے۔ ماں بہنوں خصوصاً آپ توجہ کریے گا، جوان بیٹے جن کے ہیں نا وہ توجہ کریے گا کہ بیٹے کی محبت ایسے مقام پر کیسی ہوا کرتی ہے۔ جو تاریخ کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر شدت پیاس نے اکبر نے ارے پلٹ کر دیکھا، ارے ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، آئے ارے کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو، خالی کوسے کو کئی بار پلٹ کے دیکھا، آئے اکبر ارے واپس آئے بابا کے پاس، حاضر سے چنا میرے کا یہ چار مصر بڑے خطرناک بڑے بھیانک ہیں، درد ہے نا۔ اے ماں بہنوں، اگر کوئی بچہ جب کوئی سوال کرتا ہے اور ماں اگر پورا نہیں کر پاتی تو کہتی نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے، مگر اتنا سنا ہے ارے دیکھا بھی ہے، ماں اگر بچے کی ارمان بچے کی خواہش اگر پوری نہ کر سکے تو چھپ چھپ کے روتی ہے، ارے بیٹے کا سوال پورا نہ کر سکی، اے بہنوں اے میری ماں ام لیلہ سے پوچھو کہ بیٹا پیاسا بیٹھا، آئے ام لیلہ ارے بیٹے کو کیا پلائے؟ جناب علی اکبر آنے کے بعد کہتے بابا پیاس نے مار ڈالا، بڑی سخت پیاس ہے، وہ مگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا تو میں لشکر یزید کو بتاتا۔ جو باپ ہے نا، ماں کے تصورات آپ نے سنیے نا، ماں کیا ہوتی ہے، یعنی یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ایک کوزل پلٹ کے ماں دیکھ رہی تھی، مگر باپ کیا کرے، باپ سے سوال کیا، ارے جس نے زندگی میں کچھ نہ مانگا، مانگی تو یا موت اور آخر میں مانگی تو پیاس، پاپا ایک گھونٹ پانی، آئے حسین کیا کہتے، ایک مرتبہ کہتے بیٹا میری زبان میں اپنی زمیر منہ اپنی زبان دے دو، اس سے زیادہ مزل ہو گیا امام حسین کی کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کیا تھے بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، ارے جیسی زبان منہ میں دی ایک مرتبہ فوراً علی اکبر نے زبان کو کھینچ لیا، بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کاٹے، آئے اکبر تڑپ گئے، اے بابا نبیلا، اے بابا خدا حافظ، نیچیا دے دو۔ جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں آتے ہیں، ادھر جنگ شروع ہوئی، پھر دوبارہ لڑتے ایسا ایک وقت ایسا آیا کہ جناب علی اکبر لڑ رہے تھے، ایک شخص نے ایک مرتبہ دھوکے سے آپ کے سینے پر وار کیا، عزیز و وار کا کرنا تھا کہ برچھی سینے میں لگی، سینے میں بے بس ہو گئی، عزیزو
یہیں تک منزل نہیں ہے بلکہ سالم نے ارے علی کو غیر بچی کو گھمایا، ارے علی سینے میں ٹوٹی آئے اکبر، ارے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی اے بابا، اے میرے بابا میرا سلام، ارے کیسے کہے منا، بیٹے کو پتا ہے برا باپ ہے، صبح سے اب تک ارے لاجے لا رہا ہے، میرا آخری سلام، کیسی آقا نے سنا میرا بیٹا آواز دیا، خدا نہ کرے ارے کسی باپ نے یہ منزل دیکھی ہو، آلی ہو، ارے اکبر کی آواز آئی، حسین پتا کیسے چلے، ارے ذرا تصور کرے حسین کا چلنا، ارے میدان کربلا، ارے کبھی زمین پر گرتے تھے، ارے کوٹیوں کے بل پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی اڑتے تھے پھر گر جاتے تھے، جناب امام حسین آہستہ آہستہ ارے نزدیک پہنچ رہے تھے، وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ امام حسین جب چل نہ سکے، آواز آئی ایک بار تمہیں معلوم ہے تمہارے جانے نے حسین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، عباس کے جانے نے کمر کی طاقت چھین لی، اے ابا میرا اخبار اب تمہارے بڑے باپ کو نہ چلا جاتا ہے نہ نظر آتا ہے، اے اکبر اپنی آواز کے سہارے ارے بابا کو بلاؤ، اے نالی ہاں عزیزو، امام حسین ارے بیٹے کے قریب پہنچتے ہیں، عزیزو بڑی قیامت کی منزل ہے، سب کی جیسا سن لیجیے عزیزو، کیسی قیامت کی منزل ہے، خدا را کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھانا، جیسے امام حسین بیٹے کے نزدیک پہنچے تو کیا دیکھا، ارے بیٹا کبھی ایک پیر آگے کرتا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک پیر سمیٹتا ہے کبھی دوسرا، ارے باپ ہے نا، ارے بیٹے کی یہ منزل بات نہیں پوچھو، ایک مرتبہ کا کے بعد ارے یہ کیا ہے، ارے تم بار بار پیروں کو کیوں سمیٹتے ہو، بابا پرچے کی ہمیں سینے میں ڈھول گئی، ارے جب وہ تقریر کرتی ہے بابا میں پیر کو پھیلاتا ہوں کبھی سمیٹتا ہوں، آئے حسین قریب ہو گیا، ایک مرتبہ اکبر کے قریب بیٹھے، آواز دی نانا ارے آ جاؤ، اے نانا حسین اسماعیل کو سوا کر رہا ہے، اے نانا ابراہیم کو لانا، بیٹے کی منزل دیکھو، نوازے کا امتحان حاضر ہو، ایک مرتبہ یہ کہہ کر امام حسین نے سینے میں ارے سدانوں کو ٹکا، سینے پہ ہاتھ رکھا، ہائے عجب منزل مصیبت قیامت کی منزل، امام نے سینے میں انگلی کو ڈالا، مگر اس وقت بابا علی آج آ گئے ہوں گے، بابا خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا نکالنا بڑا مشکل ہے، عزیز ہو ارے امام نے پرچی کے لیے نکالے، حسین ارے کھڑے ہو گئے، آئے بیٹا ارے آواز، اے بابا ارے لو بابا ذرا حسین سے پرواز کر گئی، عزیز ہو ارے امام حسین بس حضور منصر تمام کرو، میں امام حسین میں اپنی ماں بہن بس آخری جملہ ایک پرسہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اپنا جوان یاد آئے تو میں لیلا کو یاد کر لینا، لیجئے امام حسین نے اکبر کی لاش کو اٹھایا، خیمے میں لے کر گئے، اور جیسے خیمے میں گئے ارے ساری بیویاں روئی، مگر ایک مرتبہ جناب ام لیلا آگے بڑھی اور ام لیلا کہتی ہے، اے بی بی، جناب زینب سے کہتی ہے، اے بی بی اگر اجازت ہو تو جب میں اکبر کو ایک مرتبہ بیٹا کے گھر پکار لوں، زندگی بھر کنیزی میں گزاری ہے نا، ارے آپ نے پالا ہے، ایک مرتبہ بیٹا کہہ دوں، جناب زینب نے کہا، اے بھابی
جی بھر کے کہیے اللہ جیسے یہ اجازت ملی جناب ام لینا نے کہا آئے میرا کلیئر جوان آئے میرا جوان آئے میرے جوانی آئے میرا ارمان عزیزو ارے یہ کان ہے ارے آواز ملتی ہے یہ جناب اکبر کے کان میں آواز پہنچی جیسی آواز پہنچی نا ایک مرتبہ جناب یہ نے بابا کی طرف کیا بابا یہ بیٹا کہہ کر یہ کون بیوی ہو رہی ہے